تو بجائے توبہ طائب ہونے کے، معافی مانگنے کے، سر جھکانے کے، اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ پہلی بات تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیے۔ شیطان آپ کے لیے اس پوجا کو مزین کر رہا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے جب یہ شرک کریں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ مالک اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے، اتنی کثرت سے، اتنی بڑی تعداد کو، کہ پورے سال میں اتنے بندے معاف نہیں ہوتے جتنے یوم عرفہ کو اپنی رحمت سے مولا معاف فرما دیتا ہے۔ تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور جب جہنم میں گر جائے گا اپنی پوری ٹیم اور پارٹی حزب الشیطان کے ساتھ، تو وہاں برات کر لے گا، میرا کیا زور تھا تمہارے پر، میرا کوئی زور چلتا تھا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ شیطان نیک لوگوں کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن، کیونکہ یہ دشمنی انسانوں کے بابا سے اس کی چلی تھی۔ جو اس کے پیچھے چل پڑے اسے گھسیٹ کے اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا، اور جو اس کے راستے پہ نہیں چلتا اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ یہ خبر ہمیں اللہ کے کلام سے ملی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن پکڑو۔ وہ تمہاری ہلاکت پر خوش ہوتا ہے، تمہیں برباد کر کے راضی ہوتا ہے، تم سے گناہ کروا کے راضی ہوتا ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن پکڑو۔ کیا معنی؟ کہ اس کے جال کا شکار نہ بنو، اس کے راستے پر نہ چلو، اس کی باتیں نہ مانو، رحمان کی باتیں مانو، تاکہ تم اللہ کی جنت کے مہمان بنو۔ اور اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے وہ تو تمہارا دشمن ہے، دشمن تو تمہاری کبھی بھلائی نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ تمہاری برائی کی فکر میں رہے گا۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو یہی پیغام دیا، اپنی اولادوں کو یہی پیغام دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ بات سب انسانوں کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کا بہت بڑا ٹولہ، بہت بڑا گروہ شیطان ہی کے راستے پر دوڑ رہا ہے۔ ابلیس لعین ایک جن ہے، اور انسانیت کی دنیا پر آبادی سے پہلے یہاں جنات آباد تھے جو خوب فساد مچاتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو اللہ مالک نے ان کے لیے بطور عذاب فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا۔ فرشتوں نے جنات کو مار مار کر بھگایا اور سمندر کے چند جزیروں میں انہیں محصور کر دیا، اور بعض جنات کو فرشتوں نے قید بھی کر لیا۔ ان میں ابلیس لعین بھی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پھر نیکوکار ثابت کر کے یہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اللہ مالک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس
شیطان کے اس نے سجدہ نہیں کیا، بجائے سجدہ کرنے کے تکبر کیا اور کیا کہنے لگا، اسجد لمن خلقت طینا، میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، اس کی سوچ و نظر میں آگ اعلی و افضل اور مٹی حقیر و ذلیل، تو کہا یہ میری شان کے خلاف ہے، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ اللہ مالک نے اس پر لعنت کی اور اپنی رحمت کے دائرے سے خارج کر دیا اور اسے ذلیل و رسوا بھی کیا۔ یہاں سمجھنے والا ایک بڑا باریک نقطہ ہے کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا یہ وہ ابلیس کا راستہ ہے جو اس نے اپنایا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور پھر اپنی اس غلطی پر بجائے ندامت اختیار کرنے کے، توبہ تائب ہونے کے، ڈٹ گیا، اڑ گیا۔ آئیے قرآن حکیم کی چند آیات سے اس قصے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّاجِدِينَ، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، مالک نے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر، پھر کس چیز نے تجھے روکے رکھا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ کی مخلوق ہوں، آگ سے پیدا ہوئی ہوں، تو میری افضلیت ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تو یہ ہے وہ تکبر کا راستہ جو شیطان نے اپنایا۔ تو اللہ مالک نے جواب میں اسے کیا کہا کہ تو آسمان سے اتر جا، تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہذا تو یہاں سے نکل جا اور ذلیلوں میں شامل ہو جا۔ تو تکبر یہ انسان کو ہلاکت کے دروازے میں داخل کر دیتا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب یہاں ہے وہ ماجرا کہ اس سے غلطی ہوئی، اللہ نے اس سے پوچھا تو نے یہ غلطی کیوں کی، تو بجائے توبہ طائب ہونے کے، معافی مانگنے کے، سر جھکانے کے، اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور پھر اللہ نے کہا کہ دفع ہو جائے، یہاں سے نکل جا، تو ذلیلوں میں شامل ہے، تو بجائے معافی مانگتا، رجوع کرتا، اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی جائے، تو مولا نے فرمایا قال انک من المنظرین، ہاں تیرے لیے چھوٹ ہے، تیرے لیے مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی، معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی، اور اللہ نے اس کو وہ مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اسے مہلت مل گئی، تو اب مزید تکبر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے رسوا ہوا ہوں، تو میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں رہے گی، اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا، اپنے پیچھے لگا لوں گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، ٹھکرایا ہوا ہو کر، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے پیچھے چلے گا، تیرے راستے پر چلے گا، میں تم سب کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کو تم سے بھروں گا۔ شیطان ابلیس تو بھی، اور جن جن کو تو اپنے پیچھے چلائے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو ان آیات میں جو چیز ہمارے لیے سبق ہے وہ کیا کہ غلطی ہونے پر
پہلی بات تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیے، فوراً جھک جائیے، ڈٹیے نہیں، اکڑائیے نہیں، اترائیے نہیں اپنی غلطی پر کہ نہیں میں یہ میں جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ میں شیطان کا راستہ ہے کہ میں یہ ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ کون کس سے بہتر ہے اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ نہ ذات کی بنیاد پہ کوئی بہتر، نہ قومیت کی بنیاد پہ، نہ رنگت کی بنیاد پہ، نہ لسانیت کی بنیاد پہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں کون بہتر ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ایک کمزور، ایک غریب، ایک یتیم، ایک مسکین، اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے تو کسی ملک کے بادشاہ سے بھی بہتر ہے۔ اگر اس بادشاہ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو دنیا معیار نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں معیار عاجزی ہے، انکساری ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، پرہیزگاری ہے۔ کون اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا ہے؟ تو دنیا کے کسی اور معیار پر آپ کسی کو پرکھ کر اس کی توہین نہ کریں، اسے برا نہ جانیں، بلکہ اللہ کی ہاں عزت کا معیار صرف ایمان ہے۔ ابلیس نے مکاری کر کے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو جب ماں باپ جنت سے نکل گئے تو لازمی بات ہے اولاد نے بھی جنت میں نہیں ہونا تھا، واپس جنت میں جانا ہے، کیونکہ ہم اہل جنت ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر جو زندگی گزارے گا واپس اسی جنت میں پہنچے گا، ہماری اصل وہی ہے۔ تو جہاں شیطان نے دشمنی کی ہمارے ماں باپ کے ساتھ تو وہ دشمن ہے ہمارا بھی، اور ہمارے ساتھ بھی مختلف روپ میں، مختلف انداز میں وہ دشمنی کرتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن پکڑو۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سوچئے اللہ کے لیے، کیا کوئی شیطان کی پوجا بھی کرے گا؟ شیطان کسی کے پاس اصلی روپ میں آ کر کہے میں شیطان ہوں، میری بات مان، کوئی مانے گا؟ شیطان کی پوجا کیا ہے؟ پیارے بھائی، رحمان کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کی جائے وہ شیطان کی پوجا ہے۔ رحمان کی پوجا آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، رحمان کی عبادت آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، اور رحمان مولا کی عبادت کو چھوڑ کر آپ کسی کی پوجا کر لیں، انبیاء کی کر لیں، ملائکہ کی کر لیں، صالحین کی کر لیں، اولیاء اللہ کی کر لیں، کسی کو پوج لیں، وہ پوجا اصل میں شیطان کی پوجا ہے۔ شیطان آپ کے لیے اس پوجا کو مزین کر رہا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے جب یہ شرک کریں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے عبادت خالص اللہ کی جائے۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو رحمان کو چھوڑ کر کسی کو پوج لیا جائے، حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ خیر اور شر ان دونوں کا خالق اللہ مالک ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اچھی اور بری دونوں راہیں دکھا دی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پہ الہام کیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا۔ تو اللہ مالک نے خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے واضح ہیں، شاکر بنو یا کافر بنو، شکر گزار بنو یا نہ شکر بنو، جو مرضی راہ آپ اختیار کر لو، راہیں واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اللہ نے دکھا دی ہیں۔
یہ رحمان کی عبادت کا راستہ ہے اور یہ شیطان کی عبادت کا راستہ ہے. آپ ان راہوں پہ جس مرضی راہ پہ چلیں، لیکن آپ جس راہ پر بھی چلیں گے اس کے انجام کو سامنے رکھیے. توحید پر چلے، ایمان والے بن کر رہے تو اینڈ جنت ہے. شرک کے راستے پہ چلے، کفر بواہ کے راستے پر چلے تو اختتام جہنم پر ہوگا. منزلیں کبھی نہ بھولیے. مالک کا فرمان سنیے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سرکشی کی، اللہ کی حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند نہیں رکھا اور اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ جانا، اینڈ کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے اندر گرے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جسے یہ یقین ہو گیا کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے اٹھا کر کھڑا کیا جاؤں گا اور مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے. وہ ڈر گیا اس دن سے کہ ایک دن پیشی ہوگی. اس نے اپنے عقائد کو بھی درست کیا، اپنے اعمال کو بھی درست کیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے نہیں چلایا، کتاب و سنت کا پابند بنایا. دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، یہ سوچ غالب نہیں آنے دی. اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پھر اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے. یہ جنت کا مہمان بنے گا، مالک کی میزبانی میں ہوگا. شرط کیا ہے کہ یہ ڈر جائے اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ابلیس لعین نے انسانوں کو دھمکی دی تھی اور اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت دے دی جائے تو میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں گمراہی کی طرف لے کر جاؤں گا. قال ارائیت هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. کہنے لگا بھلا دیکھ، تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دے تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے میں اس کی ساری نسل کی جڑ کاٹ دوں گا. اللہ، یہ جو تیرے تھوڑے سے مخلص بندے ہوں گے، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمیں ان مخلصین میں شامل فرما لے جن پر شیطان کا زور نہیں چلے گا اور وہ تیرے مستقیم راستے پر قائم اور دائم رہیں گے. اب یہ ممکن تھا کہ اللہ مالک اس کی یہ درخواست قبول نہ کرتا، لیکن مالک کی حکمت کو مالک ہی جانتا ہے. یہ جہاں بطور آزمائش ہے، بطور امتحان ہے کہ کون کس کے راستے پر چلتا ہے. لیکن شیطان نے وعدہ کیا، دھمکی دی کہ میں نے گمراہ کروں گا. تو رحمان کی رحمت کیا ہے کہ انسان 100 دفعہ غلطی کر لے اور پھر ایک دفعہ کے معافی مانگ لے تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. توبہ کا دروازہ مولا نے کھلا رکھا کہ تو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ جب میرے در پہ آئیں گے، معافی مانگیں گے، میرے سامنے آہوزاری کریں گے، روئیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ مالک اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے، اتنی کثرت سے، اتنی بڑی تعداد کو، کہ پورے سال میں اتنے بندے معاف نہیں ہوتے جتنے یوم عرفہ کو اپنی رحمت سے مولا معاف فرما دیتا ہے. تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ کہ وہ سارا سال تو ان سے گناہ کرواتا رہا اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر حج کے اس مبارک میدان میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لازمی نہیں ہے معافی مانگنے کے لیے آپ کو عرفہ میں ہی آنا پڑے گا. ارے بھائی، رات کے کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے.
بارش کے نزول کے وقت انسان دعا کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ 2 اذانوں کے درمیان، اذان اور تکبیر، اس کے درمیان کا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے، اس موقع پہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت، اس موقع پہ اس میں ایک گھڑی ہے، انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں رہتا، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ رب کی رحمت ہے کہ شیطان جتنا چاہے مرضی گمراہ کرنے کی کوشش کر لے، جب تک انسان اللہ کے در پہ جھکتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں، مولا فرماتا ہے زمین و آسمان کی یہ خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہاں، حکم کیا ہے کہ تم شیطان کے راستے پہ نہ چلنا۔ شیطان انسان کے سامنے ڈائریکٹ کسی گناہ کو پیش نہیں کرتا، وہ ذہن بناتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو لے کر آتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے راستے پر چلاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے راستے پر چلنے سے ہی منع کر دیا۔ مولا کا فرمان سنیے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آئے گا، پہلے یہ کروائے گا، پھر یہ مان لیا، پھر یہ لیتا جائے گا، یہاں تک کہ بندے سے کفر کروا دے اور شرک کروا دے۔ مثل الشیطان اذ قال للانسان، شیطان کی مثال کیا ہے؟ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے کہتا ہے انی بریء منک، میں تیرے سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو کفر تک لے کر جاتا ہے، شرک اکبر تک لے کر جاتا ہے، اور جب انسان یہ کر لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب گیا، یہ تو جہنم کا ادھر بن گیا، میں کسی اور پہ محنت کروں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ مالک نے ہمیں شیطان کے فٹ پرنٹ پہ چلنے سے منع کیا۔ وہ جو خطوات، وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو لے کر چلتا ہے، اس سے اللہ مالک نے منع کرتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، شیطان کے فٹ پرنٹ پہ نہ چلو، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو اس کے قدموں کے اوپر چلے گا تو یاد رکھو وہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بے حیائی کا اور برائی کا، برے کام کا وہ حکم دیتا ہے۔ اب اتنی تفصیل اور تاکید سے اللہ مالک اپنے بندوں کو بتا رہا ہے، انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں وہ دھیرے 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 شرک و کفر اور گناہوں کی دنیا میں مگن کرے گا، تم اس کے چکر میں نہ آنا بلکہ اسے اپنا دشمن پکڑنا۔ اب وہ نظر تو ہمیں آتا نہیں، دشمن کیسے پکڑیں؟ ہر وہ عمل جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ہر وہ عمل جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہر وہ عمل جو شریعت اسلامیہ کے خلاف لے کر جاتا ہے، وہ شیطان کی پکار ہے اور وہ شیطان کی دعوت ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ کا علم حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو اسی راستے پر چلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس اپنا گھناؤنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور پھر اس کے شتونگڑے وہ سارے اس کے پاس اکٹھے ہو کر اس کے سامنے کارگزاری پیش کرتے ہیں، ہم یہ کر کر آئے، کوئی کہتا ہے میں یہ گناہ کروا کر آیا، کوئی کہتا ہے میں یہ کر کر آیا، وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا ایک چیلا وہ اگر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرواتا رہا یہاں تک کہ میں نے دونوں کے درمیان طلاق کروا دی، تو اسے بلاتا ہے اپنے پاس، کہتا ہے ہاں تو میرا صحیح جانشین ہے، تو اصل کام کر کے آیا، کیونکہ اسے فساد پسند ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی حقیقت میں دو خاندانوں کی لڑائی ہے، دو برادریوں کی لڑائی ہے، دو گھروں کی لڑائی ہے، دو گھر برباد ہوں گے، ان کے ملنے جلنے والوں میں اس کا شر پھیلے گا، معاشرہ برباد ہوگا۔ تو شیطان ہمیشہ معاشرے کے اندر فساد برپا کروانا چاہتا ہے، اس کے شکار نہ ہوں بلکہ رحمان کے راستے پہ چلے۔ کیوں؟ جو شیطان کے راستے پہ چلا وہ شیطان کی پارٹی بن گیا، اور جو شیطان کی پارٹی بن گیا، جو حزب الشیطان میں شامل ہو گیا،
وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ انما يدعو حزبه، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے بن جائیں، اصحاب سعیر بن جائیں، عذاب والے بن جائیں، جہنم والے بن جائیں۔ تو جو اس کے راستے پہ چلا، حقیقت میں سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں، جو کفر کے راستے پہ چلا، جو شرک اکبر کے راستے پہ چلا، وہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گیا، اور شیطان کی پارٹی میں شامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، اور شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ بھلے دنیا میں کچھ دیر کے لیے یہ اہل ایمان کو پریشان کرے، کہیں پر غالب بھی آ جائیں، لیکن حقیقت میں یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے جہنم کے اندر آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ اگرچہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی، لیکن اس وقت اس کا جسم ہے، جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی لیکن انسان کا جسم ہے۔ ایک انسان کو پتھر ماریے تو کیا خیال ہے، اس کو مٹی کا وہ ڈھیلا لگنے سے تکلیف ہوگی؟ حالانکہ تو خود مٹی سے بنا ہے، اسے تکلیف کیوں ہوئی؟ اسی طرح شیطان آگ سے تو بنا ہے لیکن اس کا جسم ہے، اور جہنم کے عذاب میں وہ جلے گا، اسے اس کی تکلیف ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 542 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنیے۔ آپ نماز پڑھانے میں مصروف تھے کہ شیطان آپ کو تکلیف دینے کے لیے آیا، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا اور اس پر پھٹکار کی، لعنت کی، اور پھر اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں آج کچھ کہتے ہوئے سنا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن شیطان وہ آگ کا ایک انگارہ لے کر یا ایک الاؤ لے کر مجھے تکلیف دینے کے لیے آیا، تو میں نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا اور اس پر لعنت کی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو دبوچ لیا، اس کی گردن کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کی زبان باہر آ گئی، اور اس کے لعاب کی تری مجھے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان نے دعا نہ کی ہوتی تو میں اس کو باندھ دیتا اور لوگ صبح کو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان اگرچہ آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ بذات خود آگ نہیں ہے، اس کا جسم ہے، اور اس کی گردن دبانے سے اس کا لعاب نکلا، اس کی تری نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تری کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ شیطان انسان کی خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اگر وہ آگ ہو تو انسان کے جسم میں آگ کیسے دوڑے گی؟ وہ اس کا جسم ہے، اس کا وجود ہے، کیسا ہے ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا، لیکن اس کا وجود ہے اور وہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ قیامت کے روز جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، شیطان بھی وہاں پر ہوگا اور شیطان کی پوری پارٹی بھی اس کے ساتھ ہوگی، تو وہ جہنمیوں سے خطاب کرے گا، کیا کہے گا؟ قرآن حکیم کی آیات کو سنیے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میری تمہارے اوپر کوئی حکومت تو نہیں تھی، کوئی زور تو میرا نہیں چلتا تھا۔ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، پکارا تھا، تم سارے میرے پیچھے چل پڑے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ،
اب مجھے لعنت ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے نفسوں پر لعنت ملامت کرو. مجھ پر ملامت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کوئی فوج تو میرے پاس تھی نہیں، میں صرف تمہیں بلاتا تھا، میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم میرے پیچھے دوڑتے تھے. اس میں قصور تمہارا بھی ہے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے فریاد رس ہو. بلا شبہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو شیطان انسانوں کو اپنے پیچھے چلائے گا، انہیں گمراہی کے راستے پر لے کے جائے گا، اور جب جہنم میں گر جائے گا اپنی پوری ٹیم اور پارٹی حزب الشیطان کے ساتھ، تو وہاں برات کر لے گا. میرا کیا زور تھا تمہارے پر؟ میرا کوئی زور چلتا تھا؟ میں صرف تمہیں بلاتا تھا، آؤ قبروں کے سجدے کرو. یہاں پر یہ جملہ یاد رکھیے، شیطان اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں چلے گا. لہذا شیطان مختلف دعات کی شکل میں، شرک کے دعات کی شکل میں آتا ہے، جو لوگوں کو قبروں کے طواف کی طرف بلاتے ہیں، قبروں پر سجدوں کے لیے بلاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دینے کے لیے بلاتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اپنے پیر و فقیروں کو اللہ کا مقام دیتے ہیں، اللہ کا درجہ دیتے ہیں، انہیں الہ بناتے ہیں. یہ حقیقت میں شیطان ہیں اور یہ شیطان کے چیلے ہیں اور یہ انسان کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کہتا میں نے صرف بلایا تھا، میں نے صرف پکار لگائی تھی، تم میرے پیچھے دوڑتے آئے، تم میرے پیچھے چلتے آئے، اب مجھے گالیاں دینے کا فائدہ کیا. اپنے آپ کو ملامت کرو، میں برات کرتا ہوں جو کچھ تم کرتے رہے، جو تم اللہ کا شریک بناتے رہے شیطان کے کہنے پر، اس کے جال میں پھنس کر تم اللہ کا شریک بناتے رہے، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. سبحانہ، پاک ہے میرا مالک اس سے جو تم اس کا شریک بناتے ہو. وہ کہتا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. پھر اپنی حقیقت کیسے ظاہر کر رہا ہے ان کے سامنے؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. کوئی شیطان کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ اللہ کا شریک آپ کسی کو ٹھہرائیں، کسی نبی کو ٹھہرا لے، کسی ولی کو ٹھہرا لے، کسی فرشتے کو اللہ کا شریک بنا لے، صالحین میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنا لے، حقیقت میں آپ شیطان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. کیوں کہ اللہ کے شریک بنانے کی دعوت شیطان کی دعوت ہے. رحمان کی دعوت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے. دو الہ کا تصور رحمان نے نہیں دیا، یہ شیطان نے دیا ہے. تو انسان دنیا میں کسی کی عبادت کرے، کسی کو اللہ کا شریک بنائے، حقیقت میں وہ شیطان کو شریک بنا رہا ہے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا رہا ہے. خود بھی جہنم میں جل رہا ہے، خود تو نہیں بچا، خود بھی جہنم میں جل رہا ہے، لیکن لوگوں کو پیغام کیا دے رہا ہے کہ ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پیارے بھائی، اس طرح شیطان مردود خود بھی اور اپنی پوری پارٹی کو، اپنی پوری حزب کو لے کر جہنم رسید ہوگا. ابھی زندہ ہو، ابھی موقع ہے، ابھی جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے. پڑھ لیجئے قرآن کو ترجمے سے، احادیث کو ترجمے سے، عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے. عبادت کے معاملے میں اللہ کو خالص وحدہ لا شریک مان کے اس اکیلے کی عبادت کیجئے. نہ اس کی ذات کا شریک بنائیے، نہ اس کی صفات کا شریک بنائیے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنائیے. اس ایمان پر آ جائیے، اللہ کی قسم رب کی رحمت سے مومن ضرور جنت کا مہمان بنے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.